بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سیرت النبی کا 11واں سیریز ہے۔ پچھلے سیریز میں آپ نے دیکھا کہ مکہ سے کچھ مسلمانوں کا دستہ حبشہ کی اور ہجرت کرتا ہے۔ صبح کے وقت مکہ کے کفاروں کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی اور چلے گئے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ اس بات سے مکہ کے کافروں میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ مسلمان حبشہ میں جا کر ہمارے معبودوں کی برائیاں کریں گے اور اس بات سے ان کے مذہب کی بے حد توہین ہوگی۔ وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اگلے پروگرام پر مشورہ کرنا شروع کیا۔ اس پروگرام میں یہ طے ہوا کہ 60-70 بہادر جوانوں کو مہاجروں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ اگر مہاجر واپس آنے پر تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کو قتل کر ڈالا جائے۔ 70 آدمی بھیج دیے گئے۔ یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر تیزی سے چلے، لیکن جب جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اب حبشہ کی اور جانے والا کوئی جہاز نہیں ہے۔ جو جہاز بندرگاہ پر کھڑا تھا وہ مجاہروں کو لے کر جا چکا ہے۔ کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا، پر وہ کر بھی کیا سکتے تھے کیونکہ مہاجر ان کی پکڑ سے باہر جا چکے تھے۔ یہ غصہ اب ان مسلمانوں پر اور زیادہ نکلنے لگا جو مکے میں موجود تھے۔ انہوں نے اب ان کی زبردست نگرانی شروع کر دی اور ان پر اور زیادہ ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ درد بھرے ظلم و ستم سے مسلمان تنگ آ گئے اور ان کا مکہ میں سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ اس لیے تنگ آ کر انہوں نے بھی چپکے خفیہ طور پر ہجرت کرنا شروع کر دی۔ 2-2 4-4 کر کے روزانہ رات کو چھپ کر نکل جاتے اور جدہ میں پہنچ کر جہازوں کا انتظار چھپ کر کرتے رہتے۔ جب بھی کوئی جہاز جانے لگتا اس پر بیٹھ کر حبشہ کی اور روانہ ہو جاتے۔ کفار مکہ کے ظلموں سے تنگ آ کر حضرت جعفر بن ابو طالب نے بھی ہجرت کی اور وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس حبشہ پہنچ گئے۔ اس طرح 70-80 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں جا پہنچے اور وہ نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ دشمنوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں خوشحالی کی زندگی جی رہے ہیں تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً مجلس شورا بلائی اور سبھی بڑے لوگ جمع ہو گئے۔ اس مجلس میں زوردار تقریر ہوئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا۔ آخر میں یہ بات طے کی گئی کہ نجاشی کے حضور میں قیمتی تحفے لے کر وفد حاضر ہو جو بادشاہ کے درباریوں کو ہموار کر کے مسلمانوں کی واپسی کی مانگ کرائے، کیونکہ مکہ کے قریش اور حبشہ کے بادشاہ ناجشی کے بیچ پہلے ہی تجارتی تعلقات تھے۔ اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے وہ ان بیچارے مسلمانوں کو وفد کے ساتھ بھیج دے گا۔ وفد تیار ہوا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفد کا سردار بنایا گیا اور قیمتی تحفے اور سامان دے کر انہیں روانہ کر دیا گیا۔ یہ وفد بڑی شان کے ساتھ جدہ کی اور روانہ ہوا۔ جدہ سے جہاز میں بیٹھ کر حبشہ جا پہنچا۔ چونکہ شاندار وفد تھا اس لیے پورے حبشہ کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ مظلوم مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہ گھبرا گئے اور انہیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں نجاشی ان کو واپس جانے پر مجبور نہ کرتے۔ پر انہوں نے طے کر لیا کہ حبشہ کے بادشاہ نے اگر ہمیں وفد کے ہاتھ میں سونپ دیا تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے لیکن مکہ واپس نہیں جائیں گے۔ قریش کے وفد نے درباریوں کو تحفے دے کر اس بات پر تیار کر لیا کہ دیش چھوڑ کر آنے والے مسلمانوں کو واپس مکہ جانے پر آمادہ کرے۔ انہوں نے وعدہ بھی کر لیا۔ اس طرح نجاشی کے دربار میں وفد کی پہنچ ہو گئی۔ نجاشی نے شاندار طریقے سے دربار سجایا۔ جب وفد دربار میں پہنچا تو دربار کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ نجاشی کے سامنے سلام کے لیے جھک گئے، سلام کر کے تحفے پیش کیے۔ نجاشی نے پوچھا، عربو تم میرے دربار میں کس لیے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر عمرو بن عاص نے کہا، ہماری قوم نے ایک جٹ ہو کر ہمیں آپ کے حضور میں اس لیے بھیجا ہے کہ حضور سے عرض کرے کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ایسا مذہب جو کسی اور مذہب سے میل نہیں کھاتا، بالکل نیا مذہب۔ ہمارے شہر کے کچھ نادان لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ہم نے جب ان پر زور دیا کہ اس نئے مذہب کو چھوڑ دے تو وہ بے وقوف وہاں سے بھاگ کر حضور کی حکومت میں آ گئے۔ ہم ان کو واپس لے جانے کے لیے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ نجاشی کو ان کی باتوں کو سن کر بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا، نیا مذہب ایجاد کیا ہے، لوگ جادو کے شکار ہو گئے ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، جناب
ہم کو خود افسوس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جادوگر ہے جو اس سے ایک بار بات کر لیتا ہے وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اس نے ہماری قوم میں ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا ہے، نیا مذہب ایجاد کیا ہے۔ حضور ان لوگوں کو بلا کر معلوم کر لیں۔ نجاشی نے کہا میں ضرور بلاؤں گا، مجھے بھی ان کو دیکھنے کا شوق ہے، وہ اپنے آپ کو کیا بتلاتے ہیں۔ عمرو بولا وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، بھلا مسلمان بھی کسی مذہب کا نام ہو سکتا ہے؟ جب وزیر اعظم اٹھا، یہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا حضور یہ مسلمان نئے مذہب کے ماننے والے ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں، وہ عجیب عقیدہ رکھتے ہیں، نہ یہودی نہ عیسائی نہ بت پرست۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اپنے مذہب کی تبلیغ ملک حبشہ میں نہ کر دیں، اس لیے میرے خیال میں ان تمام لوگوں کو اس وفد کے ساتھ روانہ کر دیجئے اور اپنے ملک اور اپنی قوم کو ان کی شرارتوں سے بچائیے۔ نجاشی نے کہا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، اچھا مسلمانوں کو بلاؤ۔ وزیر نے کرمل کی طرف اشارہ کیا، وہ دربار سے باہر آیا، سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مسلمانوں کی اور چل پڑا۔ مسلمانوں کو پہلے ہی ڈر تھا، وہ سہمے ہوئے تھے، پر کیا کرتے، مکہ میں ان پر اتنی سختیاں ہوئی تھی کہ وہ وہاں جانے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ مر جائیں گے مگر یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ جب عیسائی سپہ سالار ان کی طلبی کے لیے آیا تو سب لوگ اس کے دربار میں پہنچے، سب نے بادشاہ کو سلام کیا۔ نجاشی نے ان کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں ڈلوائی۔ جب سب بیٹھ گئے تو نجاشی نے پوچھا کیا تم نے کوئی نیا مذہب ایجاد کیا ہے جو عیسائیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے بادشاہ، اے لوگو، ہم لوگ جاہل پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، بدکاریاں کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتے تھے اور ہر مذہب ہر کمزور کو پیس ڈالتا تھا۔ گویا دنیا بھر کے عیب ہم میں تھے۔ خدا نے ہم پر رحم کیا اور اپنے پیارے نبی کو ہم پر بھیجا۔ اس نبی کی شرافت، دیانت اور صداقت کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی، ہمیں سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، ہمیشہ سچ بولیں، فریجی نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام دیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم نے ان کی دعوت قبول کی، خدا پر ایمان لائے، شرارت اور بت پرستی چھوڑ دی، بدکاریوں سے توبہ کی۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم پر سختیاں کرنے لگی۔ ہم پر ایسے ایسے جرم کیے گئے جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم پھر تباہی کے گڈھے میں گر پڑے۔ ہم نے تنگ آ کر حبشہ میں پناہ لی، اب یہ ہم پر پھر ظلم و ستم کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ نجاشی اور تمام درباری پوری توجہ سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہے تھے۔ جب خاموش ہوئے تو نجاشی نے کہا جو باتیں تم نے بیان کی ہے وہ تو کچھ بری نہیں۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ اب مسلمانوں کی بات نجاشی کے واسطے سے عمرو بن عاص سے شروع ہوئی۔ عمرو نے جواب دیا اس میں سے ایک بھی غلام نہیں ہے، سب کے سب آزاد ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا ہم میں سے کسی نے کسی کا خون کیا ہے؟ تو جواب ملا تمہارا دامن اس الزام سے بھی پاک ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا ہم میں سے کسی نے کسی کا مال چرایا ہے؟ تو جواب آیا نہیں۔ ہم میں سے کوئی آپ کا یا آپ کی قوم کے کسی آدمی کا قرض کھایا ہوا ہے؟ تو جواب آیا یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہاری دلی منشا یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں؟ تو جواب آیا بے شک ہم یہی چاہتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کیا تم بتوں کو نہیں پوجتے ہو؟ تو جواب آیا ہمارے باپ دادا کا مذہب یہی ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی مذہب یہی ہے، لیکن اب تم نے نیا دین اپنا لیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر جب نجاشی نے دیکھا کہ بات بڑھتی جا رہی ہے تو دونوں کو خاموش کرنے کا حکم دیا، دونوں چپ ہو گئے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارے نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں ہمارے محترم نبی پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ اس نے پھر پوچھا تمہیں قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟ یاد ہے تو مجھے سناؤ۔ تمام مسلمان ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ آپ نے بڑی اچھی آواز میں پڑھنا شروع کیا جس میں کہا گیا تھا تیرے پروردگار کی رحمت بندہ زکریا کو یاد کرتی ہے۔ جس وقت اس نے اپنے پالن ہار کو ہیرے سے پکارا
اس نے کہا اے پروردگار میری ہڈیاں سست ہو گئی ہیں، میرے سر نے بڑھاپے کا تولا مارا ہے، اور میرے پروردگار میں تجھے پکارنے میں بد نصیب نہ تھا، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے کوئی وارث نہیں ہے، میری عورت بانجھ ہے، اے میرے پروردگار مجھے اولاد بخش تاکہ میرا وارث ہو، اور اے میرے پروردگار اسے پسندیدہ کر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ تمام دربار اس پیاری آواز سے بھر گیا۔ نجاشی، وزیر، درباری سب سر جھکائے بیٹھے رہے، بڑی توجہ سے سنتے رہے۔ نجاشی کی شان کر رہی تھی کہ وہ بہت کچھ جبد کر رہا ہے، اس سے نہ رہا گیا اور بے قابو ہو کر اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور آیتیں پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ دیر تک آپ کی آواز گونجتی رہی۔ کچھ دیر بعد نجاشی نے سر اٹھایا، ریشمی رومال سے آنسو پوچھا اور کہا خدا کی قسم اس کلام سے سچائی کی بو آتی ہے، یہ ایسا ہی کلام معلوم ہوتا ہے جیسا کہ تورات میں ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ نجاشی کے اس لفظوں سے جہاں مسلمان اس لیے خوش ہوئے کہ انہیں امید ہو گئی کہ بادشاہ نجاشی انہیں قریش کے وفد کے حوالے نہیں کریں گے، وفد والوں کو یہ ڈر ہوا کہ شاید وہ یہاں سے ناکام ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا حضور گجب تو یہی ہے کہ یہ وہی کلام پڑھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھ کر دیتے ہیں، تو سننے والے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو کے اس بےہودہ بات پر بڑا غصہ آیا، اور غصے کی وجہ یہ تھی کہ عمرو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں، لیکن نجاشی کو دھوکہ دینے کے لیے اب کہا جا رہا تھا کہ وہ لکھ سکتے ہیں اور انہیں لکھ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جوش مار کر کہا عمرو سچ بولو، کیا تم نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امنی مطلب ان پڑھ ہیں؟ نجاشی بھی بول پڑا لگتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، جب تم اس بات کے قائل ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو ایک ان پڑھ کا کلام اتنا زوردار ہو سکتا ہے؟ تعصب نے تم کو اندھا کر دیا ہے، تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنتے ہو۔ عمرو ڈر گیا، اسے ڈر ہوا کہ شاید نجاشی اسے اور ان کے ساتھیوں کو دربار سے نکلوا دے۔ اس نے فوراً کہا ایک بات کہنی رہ گئی ہے۔ نجاشی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ عمرو نے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں، انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ ایک پادری نے کھڑے ہو کر عمرو کے ان لفظوں کی تائید کی اور کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ نئے مذہب کے ماننے والے ہمارے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی کو غصہ آ گیا۔ اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو؟ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ہمت سے کام لیتے ہوئے جواب دیا یہ بات بھی غلط ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی شان میں وہی کہتے ہیں جو خدا نے ان کی شان میں فرمایا ہے۔ نجاشی نے کہا کیا فرمایا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا حکم ہے ان کو مریم کی طرف ڈال دیا اور روح کی طرف سے ہے۔ نجاشی نے کہا خدا کی قسم انجیل میں بھی یہی لکھا ہے، تم سچ کہتے ہو۔ اب عمرو کو یقین ہو گیا کہ نجاشی مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے کہا بادشاہ ہمارے یہ آدمی ہے جو ہم سے اپنی قوم سے اور اپنے ملک اور اپنے معبودوں سے باغی ہو کر بھاگ گئے ہیں، اس لیے آپ ان کو ہمارے حوالے کر دے، یہی بہتر ہوگا۔ اس پر نجاشی کو جوش آ گیا اور وہ بولا ہرگز نہیں، انہیں میرے ملک سے کوئی طاقت نہیں لے جا سکتی۔ تم مجھ کو لالچ دینے کے لیے یہ تحفے لائے ہو، ان تحفوں کو واپس لے جاؤ اور قریش کے سرداروں سے کہہ دو کہ حبشہ کا بادشاہ ایک مسلمان کو بھی تمہیں واپس نہیں دے گا، اور اے مسلمانوں تم آزاد ہو، پوری بے فکری سے تم یہاں رہو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمانوں نے نجاشی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ نجاشی کے دربار سے ودا ہو کر اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر چلے گئے۔ قریشی وفد تمام تحفوں کو لے کر بڑی بد دلی سے ودا ہوا اور اسی دن جہاز پر بیٹھ کر جدہ کی اور روانہ ہو گیا۔ مکہ والوں کو پورا یقین تھا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسلمانوں کو وفد کے حوالے کر دے گا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب تمام مسلمانوں کو قید کر لیں گے تاکہ وہ باہر نہ جا سکے،
نہ کسی سے مل سکیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام مسلمانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن مسلمان کسی ایک قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر ایک قبیلہ بھی کسی ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو پھر تمام قبیلوں میں لڑائی چھڑ جائے گی۔ چونکہ آئے دن کی تمام لڑائیوں نے ان کا تمام قصبل نکال دیا تھا، اس لیے وہ کسی ایک لڑائی کے لیے بھی تیار نہیں تھے جس سے کہ تمام عرب میں آگ لگ جائے اور عرب کا امن و امان خاک میں مل جائے۔ اس لیے اس ڈر سے وہ مسلمانوں کا قتل کرنے سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے قید کر دیں اور بہت کڑائی سے ان کی نگرانی کی جائے۔ یہ خیالی پلاؤ پک ہی رہا تھا کہ وفد آ گیا اور اس نے اپنی ناکامی کی پوری داستان کو بیان کیا۔ وفد کے ناکام آنے سے مکہ کے تمام کافروں کو بڑا رنج ہوا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی پر بھی غصہ آیا، پر ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حبشہ کے بادشاہ پر چڑھائی کر دیتے اور اس سے تلوار کے بل پر اپنی مانگ پوری کراتے، اس لیے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ شاید حبشہ کے مسلمان مسیحی بادشاہ نجاشی کو مکے پر نہ چڑھا لائیں، اس لیے انہوں نے خفیہ طریقے سے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی اور جدہ میں سورہ گرسا بھیج دیے تاکہ جب وہ عیسائی فوج کو آتے دیکھیں تو مکہ والوں کو خبر کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔